ہماری دادی جب دنیا سے، مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی، ہماری دادی جب جس دن انتقال ہوا پورا گھر دھاڑے مار کے رو رہا تھا، اتنی محبت تھی ہم سب کو اپنی دادی سے، کیونکہ وہ ایسا بچوں کے ساتھ انوالو تھی، اتنے پوتے نواسے، کیلا چھپا کے رکھتی تھی ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا. والد صاحب آتے جیب خرچی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے، کسی پوتے سے زیادہ پیار ہے، کسی سے تھوڑی سی جلیسی چل رہی ہے ان کی نا، نماز پڑھ رہی ہیں مصلی پہ، اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں، اپنے بچوں میں مشغول، تو تھوڑی بہت غیبتیں بھی چل رہی ہیں. دادیاں تو کرتی ہیں، اب کیا کریں، اللہ معاف فرمائے. جب غیبت کرتی تھی نا، بہت پڑوسیوں کی جب غیبت ہوتی تھی بہت آہستہ آواز سے میری والدہ کو بلاتی تھی، ہم کہتے تھے کہ اماں کہتے تھے ہم ان کو نا، ہم کہتے تھے یہ آواز وہاں تھوڑی جائے گی بھائی اتنی دور. تو کیسا غیبت کر کے اچھا ٹائم نہیں گزارا، لیکن ویسے جنرلی کتنا اچھا ٹائم گزارا ان لوگوں نے، محبتیں ملی، کوئی خرچہ نہیں ان کے ذمہ، سارے خرچے بیٹے پوتے نواسے اٹھا رہے ہیں، محبتیں الگ مل رہی ہیں، اور مرنے کے بعد اب تک دعائیں ہو رہی ہیں. کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو، میرے خیال 97 96 میں ہوا تھا انتقال، دعائیں ہو رہی ہیں، صدقہ خیرات ہو رہے ہیں. ہاں ظلم جب ہوتا ہے جب اللہ کہتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو کچھ بھی نہیں. تو یہ نہیں ہے بھائی، بیٹی بھی خوشی ہے، تبھی قرآن نے دونوں کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال کیا، یہب لمن یشاء اناسا. اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، تو بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، تبھی اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک ٹینشن سمجھا جانے لگا ہے. تو اللہ نے تو کہا کہ خوشی ہوئی ہے تو ایک بکرا ذبح کرو. باقی یہ ہے کہ 2 مرد پہ کیوں، اس کی میں نے وجہ بتا دی کہ اس پہ خوشی، بلکہ جو مائیں اعتراض کر رہی ہوتی ہیں کہ مرد اور عورت کا اللہ نے فرق کیوں رکھا، وہی بیٹے کی زیادہ خواہش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں چاہیے بیٹا. تو اس لیے یہ انسانی فطرت کے لحاظ کر کے نا، کہ انسان کو بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اس کے حساب سے اللہ نے قانون بنایا دنیا میں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں زیادہ خوشی ہوئی ہے تو پھر 2 بکرے، بیٹی ہوئی ہے تو بھی خوشی ہوئی ہے لیکن اس کی نسبت کم ہوئی ہے تو خوشی میں 1 بکرا کاٹو تم. تو یہ انسانوں کے مزاج اور ان کی طبیعت کی رعایت کر کے اللہ نے یہ احکامات ہمیں دیے ہیں. انسان ہی اس طرح کے ہیں کہ ان کو خوشی ہی لڑکے پہ زیادہ ہو رہی ہے. جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا، بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب میں، فرانس یا پتہ نہیں جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا یار اپنے بادشاہ کی تجہیز و تکفین اتنی سادہ، اتنی سادہ، غسل دیا، کفن دیا، دفن، ختم، ٹھیک ہے نا. اور ملکہ برطانیہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے پروٹوکول میں 8-10 بندے مر گئے ہوں گے، اتنا اس کو پروٹوکول، اتنا. تو ہمارے پاس سنت ہے بھائی، میت کا بس اتنا پروٹوکول، غسل، کفن، جنازہ، دفن، اینڈ. نہ کوئی برسی، نہ کوئی تیجا، نہ کوئی 40واں. اب لوگ کہتے ہیں مرد یا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسی کی تیسی بھائی. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. تو سنت 1400 سال سے ایک ہی ہے. بدعت میں ہر سال کیا ہوتی ہیں؟ چینجنگ، مزاروں کے سٹائل چینج ہو رہے ہیں، پھر قوالیاں بھی ایک ایک سن کے لوگ، پھر نیا آتا ہے، پھر بالآخر پھونکو والی سرکار پہ آ کے معاملہ کیا ہوتا ہے. یاجوج ماجوج کی کیا حقیقت ہے؟ آصف خلیل. یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ کیا یہ کھل چکے ہیں؟ اللہ نہ کرے آصف بھائی ایسی باتیں نہ کریں. یاجوج ماجوج جس دن کھل گئے نا، تو آپ مجھ سے یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہے ہوں گے اور میں یہاں بیٹھ کے ریکارڈنگ نہیں کرا رہا ہوں گا. یاجوج ماجوج بند ہیں. حضرت ذوالقرنین جو آج سے ہزاروں سال پہلے ایک اللہ کے بعض مفسرین کے قول کے مطابق اللہ کے پیغمبر تھے، ورنہ ایک بہرحال نیک بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی تھی. تو اس دور میں یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد مچایا ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو پہاڑوں کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی اور تانبے کی دیوار میں بند کر دیا. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ دوبارہ ظاہر ہوں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قتل کریں گے.